ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی. وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. ملاقات کی اور ان تمام ملاقاتوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے ڈیزولوشن کو لے کے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن ہے، جو اس حکومت کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ممبران ہیں ان کی رائے لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے. اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے. یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں، اور اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر ایک اب یونینیمٹی ہے، ایک اتفاق رائے ہے کہ ہم نے یہ لازمی طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اوپر جو پچھلے 7-8 مہینے میں جو پالیسیز آئی ہیں ان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد تبدیلی لائی جائے گی. جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف کے جو سیاسی لاشوں کا جو بوجھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جس سے ان کی کمر دوری ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی جلدی اس بوجھ سے نجات حاصل کریں گے. اور پاکستان میں اداروں کا غیر سیاسی کردار جو ہے وہ تمام قوم اس کو دیکھ رہی ہے. بدقسمتی سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا غیر سیاسی کردار نہیں ہوا، اور خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے وہ بڑی اس کے اوپر ہماری تشویش ہے. ایک طرف جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں اور ممبران ہیں ان کے اوپر ہیں، ان کیسز کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اور ہمیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر انہی لوگوں سے، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جن سے ہمارے گلے ہیں، جو ہمارے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، آپ انہی کے پاس ہمیں روز بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے اپنا کیس سنوائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری اسپیشلی عدالتیں ہیں ان کو جو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ اعظم سواتی کا کیس ہو، چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو، اور سب سے ارشد شریف کی جو شہادت کا کیس ہے، ہمیں وہ آزادانہ جس کی جو توقع کی جاتی ہے ایک جوڈیشل سسٹم سے، اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں ایک دوری جو ہے محسوس ہو رہی ہے. اور تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کے درمیان، عوام اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جو قوم اور ریاست کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے اس کردار کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کو ایک صحیح جمہوری ریاست بنانا پی ٹی آئی کا ایک اس وقت ہمارا جو پہلا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام طاقتور حلقے پاکستان کے عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہم نے طے کرنا ہے، جس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرانا ہے. ہماری سیاست اس وقت عوام کے درمیان ہے، اور ہماری سیاست عوام ہی لیڈ کریں گے. یہ جو نیگوشیشنز کی باتیں ہیں، یہ جو گفتگو ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، یہ گفتگو چاہے آپ بیہائنڈ دا سین کر لیں، چاہے آپ سامنے کر لیں، ایجنڈا صرف ایک ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں.
इस वक्त जो मईशत है हमारी, जिस पे हमाद अभी बात कर लेंगे, वो आपके सामने है। हमारी गवर्नेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान इस वक्त दोबारा जो पाकिस्तान के खिलाफ एक रेशा दवानियाँ हैं वो शुरू कर चुका है। जो हालात है हमारे वो आपके सामने हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और मुल्क पाकिस्तान के मुंतखब जो लोग हैं उनके हवाले किया जाए। हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आज लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर रहनुमा और ताजर नुमाइंदगान इमरान खान साहब से मिल के गए हैं और जो मंडियों के अंदर और मईशत के अंदर बेचैनी की सूरत हाल है और तबाही की सूरत हाल है उससे इमरान खान साहब को आगाह किया। जगह जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की और वर्कर्स को और लेबरर्स को फारिग करने की इतलात सुनने में आ रही हैं। मैं वाज़े करता रहूं कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे जो पिछले 7 माह में हो चुके हैं। जिस रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है, उस रेट पे डॉलर ना इंटर बैंक मार्केट में फराहम है ना ओपन मार्केट में दस्तयाब है। आज खाम माल खरीदने के लिए और स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए ताजरों ने और सनतकारों ने खान साहब को बताया कि हमारे एलसीज नहीं खुल रही और इतनी बेचैनी हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने रास्ते का तयन करना है, जो मुसल्लत होकर आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया। पहले जिन केसेस के अंदर तमाम गवाह जो थे वो पुरसरार तरीके से मार दिए गए या फौत हो गए या कत्ल कर दिए गए, अब उन केसेस के अंदर लोगों को बाइज्जत बरी करता होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसहाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और आगे का क्या रास्ता है उसका रास्ता ना इनको मालूम है ना उसमें इनकी कोई दिलचस्पी है। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहां पे जाके एक पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। जबकि मैं और आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है वो हम यहाँ पे बैठ के जो इनकी तबाही के असरात थे वो हमें सफ़र करने पड़ेंगे। तो हालात खतरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मईशत के लिए बढ़ते क्या जा रहे हैं, खतरात तो शुरू हो गए हैं। और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बिल्कुल जिस तरह सामने ये नज़र आ रही है, नहर नज़र आ रही है, इस तरह मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ों की कीमतों जो कीमतें हैं उनकी हर चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है और हर चीज़ की शॉर्टेज भी आने वाली है। क्योंकि आपका इंपोर्टर, आपका सनतकार, आपका ताजिर इस वक्त कुछ इंपोर्ट कर पा नहीं रहा, चाहे वो खाम माल होए, तैयार माल होए, स्पेयर पार्ट्स हों, इन सारी चीज़ों का अब एक आप समझ लें कि एक बहरान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे किसी मिनिस्टर के पास कोई प्लान नहीं, ना उसके अंदर कोई ना उनके पास कोई प्लान बनाने का अभी तक उन्होंने अंदेशा भी नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पाकिस्तान में शायद कभी जंग के दौरान भी नहीं आए जो मईशत के आज हालात इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस जाबिर हुकूमत ने इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया उससे आ गए हैं। जी कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की खवातीन के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ की खवातीन ने लाहौर के 3 थानों में दरख्वास्त जमा करवाने की कोशिश की, दरख्वास्त जमा नहीं हुई। आज मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ एक आम शहरी के कहने पे मुकदमा दर्ज हो गया। पहले मुकदमा सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज हो रहे थे, क्या पंजाब हुकूमत में भी मामला तो कंट्रोल में नहीं है? यहाँ पे इमरान खान की FIR नहीं दर्ज हो रही तो बाकियों की क्या हो रही है? कंट्रोल में नहीं है। जो है वो इस वक्त प्राइस हाई जा रही है, मसरत सोना आप है जरा या कोई और बता चीज़ है देना, वो ऊपर जा क्यों रही नहीं हो है। रही? इसी सूरत हाल में जो डॉक्टर साहब बुलाए थे इन्होंने, इसहाक डार साहब, वो हज़रत आरफ अलवी साहब से बात करते दिखाई देते हैं। 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं।
کیا یہ کون سا ریلیف لینے کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا لیکن وہ بھی قابو نہیں آ رہا؟ نہیں ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی بھی مصنوعی طور پہ کیپٹل کنٹرولز کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے, اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں نا, آج یہ کہہ رہے ہیں 224 225 کا ڈالر ہے, مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک مارکیٹ سے. کسی صنعت کار کو اس پہ ایل سی کھول رہی ہیں, ایل سیاں تو کھل رہی ہیں 232 میں, اوپن مارکیٹ میں ریٹ 250 سے بھی اوپر ہے. $500 لے کے تو میرا خیال ہے وہ میرا یہ خیال ہے حماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب کو کہیں کہ $500 اس ریٹ پہ لے کے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے اس کی جانب سے بھی کچھ مثبت پہلو, مثبت چیزیں سامنے نہیں آئی. ہمیں صرف ایک ہی پہلو چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آئینی کردار میں اسٹیبلشمنٹ واپس جائے, اور جب آئینی کردار میں واپس ہو جائے تو پتہ چل جائے گا. یہ سب سے پہلے تو میڈیا کو ہی پتہ چلے گا. یہ فرمائے گا FIR ہو گئی ہے پنجاب میں حکومت, آپ دیکھیں نا پنجاب میں عمران خان کی FIR ہو نہیں رہی, شہباز گل کے اوپر FIR ہو گئی ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنی کماری حکومت. صاحب آج اپوزیشن کے جو کیمپ ہیں وہاں پہ وفاقی حکومت کے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ پورا کریں گے, وہ بھی 3 ماہ کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار تھے. کیا ایسی کوئی بات خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ مکمل ڈسکشن ہو گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے کریں, لیکن PTI کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مشورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ملک کے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم نے آگے کریں گے تو ملک جس طرح ابھی ہمارے نے کہا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, پھر فائدہ ہم کچھ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جابر حکمران بیٹھے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں, جن پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے, خدا نہ خواستہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر بھیجنے کی قابلیت رکھتے ہوں. جو حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں. اس میں صرف 2 چیزیں ایڈ کر لوں, 1 سیکنڈ, کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 8 ماہ کے اندر اس تجربہ کار ٹیم نے 2 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں, اور 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ, میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا, کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی, انہوں نے پبلک کو دی ہے, عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے, اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی. وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ, اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. جہاں تک رہ گی FIR عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے, اس کو وہ سٹیمپ کرے گی. انشاءاللہ بہت ساری FIR رجسٹر ہوں گی, جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے. صاحب آپ یہ تو بتائیے گا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, حکومت نہ مانے پھر جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ اکتوبر میں ہو جائے گا, اور KP اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ 20 مارچ سے پہلے ہو کے نئی حکومتیں آ جائیں گی. صرف یہ ہے کہ KP اور پنجاب میں یہ حکومتیں 5 سال کے لیے ہوں گی, وہ پھر آگے دیکھ لیں گے کہ ان کو کینڈیڈیٹ بھی ملتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں. بات یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فیض بھٹائی نے ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ وفاداری کا رستہ شروع کیا, کیا وہ ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. PMLQ جو ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے الیکشن میں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, تو وہ دیکھ لیں گے. اگر PTI کے اتحاد کے بغیر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اتحاد کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب کا بڑا واضح اور مونس صاحب کا اسپیشلی سمجھتا ہوں ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ PTI کے ساتھ رہیں گے, اور PTI کے اگر ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی توڑنی پڑے گی. حماد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بقول چیف الیکشن کمشنر
جو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں اس پہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں 10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب خرچ ہوتا ہے. اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا ساتھ ہے کہ وہ آپ معیشت تو پہلے ہی خراب ہے, اس طرح ہم ڈیفالٹ گاؤز کے قریب چلے جائیں گے تو بڑی بھاری رقم. دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف, جو روزانہ کی بنیاد پہ $2 ارب تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا. اس کے بعد روس سے سستا تیل نہ خرید کے $3 سے $4 ارب کا تو آپ اب تک وہ نقصان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں, دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے. مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی, کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا. تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا, یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے, یہ تو ملک کو بچانے والا ہے. تھینک یو. بڑا ویسے